موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں، چاہے تم اچھے آدمی ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے، لیکن بتا نہیں سکتے کسی۔ موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں، پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے، پھر ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں، جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل جاتا ہے۔ اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے۔ ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور ان کی دو شکلیں ہیں، ایک بہت بھیانک شکل ہے، اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے، اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے، ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے۔ وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں، اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خرخر کی آواز تیز ہو جاتی۔ وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو، لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ اس وقت سے پہلے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا، اس کی توبہ قبول ہے، لیکن موت کا خرخرہ آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے، کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں، اگر میری موت آنی ہے اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں گے۔ اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی، کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو، ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے، فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر دو۔ یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی۔ آپ کو پتہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے، 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے گئے موت سے پہلے، اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے، اور پھر شدت کا بخار، اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، رکو دوست رکو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی روح کس طرح نکالی جاتی ہے؟ جب انسان کی موت آتی ہے نا، تو انسان کی موت آنے سے پہلے پہلے اس کو کچھ چیزیں نظر آتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیجئے۔ حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگ گئے۔ کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا، اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے۔ پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی۔ آج یوم فاطمہ بھی ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سنو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کے یہاں نہیں جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا، مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں آئے، یا جس حالت میں ہو۔ حضرت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا۔ اور یا رسول اللہ آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں، یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی۔ حضور نے فرمایا آنے دو، ملک الموت آئے، اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی سینے کی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، اسی میں حضرت ابوبکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے حضور کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابوبکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ٹھنڈی تھی، ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا یا رسول اللہ ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے گا۔ موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابوبکر صدیق اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے تھے۔ موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے آ کر مسجد میں اعلان کیا اے لوگو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا۔ اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی وہی ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی موت آئی تو میاں ہمارا اور تمہارا شمار نہیں، چاہے 100 سال زندگی مل جائے لیکن مرنا ضروری۔ بہرحال یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی، موت کا تذکرہ اس لیے بھی میں زیادہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے مومنوں کو یہ تذکرہ کرو تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت کے سفر کی تیاری وہ شروع کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو دنیاوی خرافات سے محفوظ فرمائے۔ میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کے مرنے سے پہلے ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے اے پاکیزہ جان کے مالک آ جا اپنے رب کی طرف خوشی خوشی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور حدیث پاک میں ہے کچھ گنہگار ایسے ہیں جن کے مرنے سے پہلے کانوں میں آواز آتی ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے برے جان کے مالک اخرجی من الجسد الخبیث، گندے جسم سے نکل جا۔ اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے گندے جسم سے نکل جا اور میرے بندوں سے دور ہو جا، جہنم میں داخل ہو جا۔ اور وہ اس آواز سے ہی تڑپ جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، موت کے وقت جو ڈر طاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، موت کے وقت جو حالات آتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دیکھ لو نا فرشتوں کو کہ فرشتے کیسے مارتے ہیں اور یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے پیچھے ان کی پیشانیوں پر مارتے ہیں روح نکالنے کے لیے، بہت شدت کا درد۔ اور کہا گیا سکرات کا وقت ایسا کہ مکھی بھی اگر اس کے جسم پر بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتا ہے، اس کے لیے پانی کا ایک قطرہ ایک ندی کے برابر لگتا ہے۔ یہ موت کے انداز ہیں۔ میں گفتگو سمیٹتے ہوئے اب آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی گئی۔ اب یہ ہمارے ایمان کی بات کر رہا ہوں، توجہ، کیسے مرنا چاہتے ہو سن لو۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے بدبخت اور گنہگار کی موت بڑے دردناک انداز سے آتی ہے اور ایک عاشق رسول کی موت بڑی خوشحالی کے ساتھ آتی ہے، وہ خوشی خوشی دنیا سے جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ روح نکالنے والا ایک ہی ہے، فرشتہ ایک ہی ہے، درد کیسے ہوتا ہے، روح ایک ہی ہے؟ آپ نے کیا کہا جانتے ہو؟ امام اعظم نے کہا جا سورہ یوسف پڑھ لے تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی سورہ 13ویں پارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا جا یہ پڑھ لے۔ وہ پڑھ کر کے آیا، اس میں موت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کیسے کافر کی موت آتی ہے کیسے مومن، ارے اس میں تو یوسف و زلیخا کے واقعات ہیں۔ وہ آ کر کے کہا اس میں مجھے کہیں کچھ ملا نہیں۔ کہا پھر سے پڑھ کر کے آ، پھر پڑھ کر کے آیا، کچھ نہیں ملا۔ موت کے نکلنے کا یا روح کے نکلنے کا کوئی منظر اس پہ نہیں ہے۔ امام اعظم نے پوچھا پھر کیا پڑھا تو نے؟
کہا اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے ان کے وزارت عظمیٰ تک کے واقعات بھی بیان فرمائے. کہا اس میں زلیخا کا واقعہ تو پڑھا ہے. کہا کیا ہے واقعہ؟ اس نے کہا زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فدا ہو گئی تھی، دیکھ کر کے فدا ہو گئی. شہر کی عورتوں نے ان کو تانا دینا شروع کیا زلیخا کو کہ ایک جوان لڑکے پر تو فدا ہو گئی، اس لیے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا نہیں تھا، تانے مار رہی تھی. تو زلیخا نے کیا کیا، ایک دعوت کی ان سارے رئیس عورتوں کی اور گھر میں بلایا اور سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو دیا اور ایک ہاتھ میں چاقو دیا اور کہا جب میں کہوں گی تب یہ لیمو کاٹنا. بڑی بڑی رئیس عورتیں بیٹھی تھی. اسی عالم میں یوسف علیہ السلام کو زلیخا اس حال میں بلاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا تھا، جمال ایسا تھا کہ جو دیکھتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا. جیسے ہی یوسف علیہ السلام داخل ہوئے، ادھر سے زلیخا نے آواز دی کہ اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود لیمو کاٹ دو. عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسی ماہ ہو گئیں، مگن ہو گئیں کہ ان کے ہاتھوں سے لیمو گر گیا، 4 انگلیاں کٹ گئیں. قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. قطعنا ایدیہن، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہی کاٹ لی. ارے عورت ذات ہے، تھوڑا سا کھروچ آ جائے تو واویلا کرتی ہے، 4 انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہیں چلا. ہاں ایک کیفیت انسان پر آتی ہے جب وہ محویت کی کیفیت ہے، یعنی کسی میں گم ہو جاتا ہے تو کٹنے کا درد نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا. تو اس نے شخص نے امام اعظم سے یہ کہا یہ واقعہ تو میں نے قرآن میں پڑھا ہے لیکن اس کا موت سے کیا لینا دینا؟ امام اعظم نے کہا اسی سے تو لینا دینا ہے. بات در حقیقت یہ ہے ایک مومن صالح، ایک عاشق رسول جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے روح نکالنے کا درد بہت ہوتا ہے، بہت تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ملک الموت ادھر سے آتے ہیں، تاجدار مدینہ ادھر سے آتے ہیں، ادھر سے یہ روح نکال رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ حسین چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے عورتوں کو یوسف کا حسن دیکھتے دیکھتے انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوا، مومن صالح کو جمال مصطفیٰ دیکھ کر روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح کب نکلی. اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ہاں میرے عزیزو یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تو دیکھو، 5 چیزیں اس شعر میں فرمایا آپ نے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں؟ حسن یوسف پہ، حسن پہ کٹی، حسن یوسف پہ کٹی، کاٹا نہیں ہے انہوں نے، وہ کٹ گئی ہیں اور بے خودی میں کٹی ہیں، جان بوجھ کے نہیں کاٹا، کٹی مصر میں، عرب میں نہیں، مصر کی عورتیں ہیں. انگشت یعنی انگلیاں اور زنا عورتیں، اور اس کے بدلے میں دوسرا مصرع دیکھو کمال کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں انگلیاں کٹی تھیں اور یہاں سر ہیں عربوں کے، صحابہ کے، تابعین کے، اور وہاں حسن پہ کٹی تھی، یہاں تو صرف نام پہ کٹنے کو تیار ہے، اور وہ کٹ گئی تھی بے خودی میں. مگر رسول اللہ کے دیوانوں کا حال یہ ہے کہ کٹانا بھی چاہتے ہیں، ایسے نہیں کہ بے خودی میں کٹ گیا سر، نہیں، جان کر کے کہ یہ کہنے پر میرا سر کٹ سکتا ہے پھر بھی کٹانے کو تیار ہے. سر کٹاتے ہیں تیرے حسن پہ نہیں یا رسول اللہ، تیرے نام پہ. اور مصر کی عورتیں نہیں، عرب کے مرد، عرب کے بڑے شہسوار، یا رسول اللہ یہ تیری عظمت ہے کہ وہاں حسن یوسف پہ عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی تھی، یہاں صرف آپ کے نام پر بڑے بڑے شہسوار اپنا سر کٹانے کو تیار ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے اس عشق میں جیتے رہو گے تو دنیا سے جانا بھی آسان ہوگا، بلکہ دنیا میں جینا بھی آسان ہوگا، جینا بھی آسان ہوگا، جانا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روگردانی کرو گے تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یہ بھی ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. یہ عربی کے لفظ ہیں، آپ کو سمجھاتا ہوں. قسم خدا کی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسم خدا کی، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے، اللہ کا کوئی در ہے تو رسول اللہ کا گھر ہے، یہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در. اب جو آگے ہے نا، نہیں اور کوئی مفر مکر، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. حضور کو چھوڑے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. ہاں ہم نے ان درندوں کو بھی دیکھا ہے جو حضور پر بھونکتے تھے، آج دیکھو کہاں ہے، منہ چھپا کر کے پوری زندگی جینا پڑتا ہے. جو بھی گستاخیاں کرتا ہے اس کے بعد اس کو روپوشی میں زندگی گزارنی پڑتی ہے. وجہ اس کو بھی پتا ہے، ہم یہاں سے دھمکی نہیں دے رہے، لیکن یہ قدرتی طور پر ہے، وہ یہاں نہیں پوری دنیا میں کرتا خود ہے.
फेम के लिए और फिर बाद में पूरी जिंदगी डर डर के जीता है। वो 4 लोगों के सामने भी जीना मुश्किल रहता है गुस्ताखी करने वालों का, तो कैसी जिंदगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात करते हैं, हम हजारों में तन्हा भी घूम सकते हैं, तन्हा जा सकते हैं। गुस्ताखी करने के बाद भागने की भी जगह नहीं, ठहरने की भी जगह नहीं। हाँ, आपको पता है आज से 4 साल पहले वो पाखंडी जो भोगता था उसके गुफे में एक 8 साल का बच्चा आ गया था। न्यूज़ आपने भी सुना होगा, मुसलमान बच्चा था और गलती से पानी लेने के लिए चला गया था। न्यूज़ वालों ने भी बहुत चलाया, लेकिन उसको इतना बड़ा कर दिया गया। अरे मुसलमान बच्चा आ गया 8 साल का, पता नहीं क्या करने आया था क्या नहीं करने आया था, सारे उसके तरफ। अरे बात दर हकीकत उस बच्चे की नहीं है, तुमने जो गुस्ताखी की है उसके बाद 8 साल का बच्चा भी तुम्हारे लिए मलकुल मौत लगता है। हालांकि बच्चों से क्या हो सकता था, उसको तो मौत का फरिश्ता समझने लग गया। ये डर है, ये खौफ है हुजूर को छोड़ने के बाद या हुजूर पर भौंकने के बाद। और वो जो राफजी कुत्ता था लखनऊ का, जिसने नाम भी बदला था दीन भी बदला था, हाँ, दूसरे धर्म में जाकर के लोगों को प्रमोट कर रहा था कि मैंने धर्म भी बदल लिया, नाम भी बदल लिया। कहाँ है, ढूंढ के निकालो, आज कहीं है। 6 महीने चाटुगिरी करते रहे, उसके बाद वहां से भी किक मार के भगा दिया गया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आला हजरत फरमाते, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और जो उनके दर से वाबस्ता हुआ, उसका हाल तो ये है कि हर जमाने ने देखा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अरे बिलाल, वो हबशा के रहने वाले, काला रंग था और काले रंग वालों को लोग गुलाम समझकर खींचते थे और अपनी गुलामी करवाते भी थे। लेकिन दरे मुस्तफ़ा से वाबस्तगी के बाद बिलाल का हाल ये है कि उनको अजान देने के लिए काबे के छत पे चढ़ाया गया और यह बताया गया, मोहब्बत मुस्तफ़ा में जिसने जख्म खाया है, काबा भी उसके कदमों के नीचे आया है, ये बताया गया है दुनिया को। और जो वाबस्ता हुआ है, खाक के जर्रों को मेरे आका ने हमदोश सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। या रसूल अल्लाह, क्या नजर थी आपकी, मर्दों को मसीहा कर दिया, मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये बात आप समझ करके चलो। इस दारे फानी में जीना है तो मेरे आका से वफा करके जियो, वफादार बन करके जियो, और जीना भी आसान होगा, जाना भी आसान होगा। और जब जाने का वक्त होगा तो मेरे अजीजों, वो तमाम तकालीफ और मसाइब नहीं होंगे जो हर मैयत को पेश आते हैं। आशिक रसूल के मुतालिक कहा गया है, आला हज़रत ने लिखा है कि अर्श पर धूमें मची, वो मोमिने सालेह मिला, फर्श पे मातम उठा, वो तय्यबो ताहिर गया। उसका हाल ये होता है, मलाइका अर्श के उसके आने की खुशियों में धूम मचाने लगते हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा में फना रहने वाला वो आशिक रसूल आ रहा